کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عید کے دن بہنے والی قربانی کے خون کے ہر قطرے میں کتنے عظیم راز، کتنے بڑے معجزے اور کیسی بے مثال برکتیں چھپی ہیں؟ میرے عزیزو، قربانی کے تہوار میں اب چند ہی دن باقی ہیں۔ یہ دن محض گوشت کھانے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ زمین و آسمان کے مالک کے سامنے اپنا سر جھکا دینے اور اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس بے مثال کیفیت کی یاد دلاتے ہیں جب انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے رب کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور پھر آسمان سے رب کی آواز آئی، اے ابراہیم، ہم نے تجھے فدیہ عطا کر دیا۔ آج میں آپ کو قربانی کے وہ 5 عظیم راز اور الہی تحفے بتاؤں گا جنہیں جاننے کے بعد جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے وہ اس سعادت کو پانے کے لیے اپنی جان لگا دیں گے، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کا یہ الہی نظام انسان کی سوچ اور کردار کو کس قدر بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ راز بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر محبت سے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا راز، گناہوں کی مکمل معافی اور رب کی رضا۔ قربانی آپ کو اس عمل کی طاقت دیتی ہے جو بظاہر عام لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور زندگی بھر کے گناہوں کو مٹانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں تو یہ عمل چنبک کی طرح اللہ رب العزت کی رضا کو آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے یوم النحر یعنی قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اور پسندیدہ عمل نہیں کیا۔ ذرا تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں ایک زبردست مقام پا لیتا ہے۔ یہ خون جو اللہ کی محبت میں بہایا گیا قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بس تم اسے یعنی قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ دوسرا راز، رزق میں وسعت اور مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ قربانی انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ یہ رزق اور برکتوں کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بہت سے گھرانوں اور علاقوں میں قربانی کی یہ عظیم سنت مٹتی جا رہی ہے۔ جب آپ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی تھی، اللہ اس کا دل زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے دل میں ایمان کا نور، اپنی محبت اور عبادت کی ایسی لذت بھر دیتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ قربانی سے پہلے سب اس کا اجر پا سکیں۔ قربانی کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی اس جانور کا نام ہے جو عید کے پہلے دن اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں ذبح کیا جائے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، مطلب جس کے پاس ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بیٹھتی ہے۔ علاقوں کے اعتبار سے یہ رقم اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اگر قربانی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے تنگی دور کر دی ہے۔ جس کے پاس اتنا مال نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قربانی صرف صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر اس کے علاوہ جس پر واجب نہیں ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ عظیم سلسلہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال شروع ہوا۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود 2 سینگوں والے چت قبر مینڈوں کی قربانی دی، انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا، تکبیر پڑھی اور بسم اللہ کہی۔ قربانی کے شروع ہونے کے پیچھے مکمل اطاعت اور سر تسلیم خم کرنے کا فلسفہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فطرت اور انسانی جبلت کے بالکل خلاف حکم ملا کہ اپنی لخت جگر کو ذبح کر دو،
تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کی۔ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے خواب کے بارے میں سنا تو فوراً جواب دیا، ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے کر گزریے۔ کہ آپ نے کسی باپ میں اتنی تسلیم و رضا دیکھی ہے؟ یہ اس لیے تھی تاکہ رہتی دنیا تک ہمیں سبق ملے کہ زندگی میں جب بھی بظاہر ناممکن اور کٹھن حالات آئیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے حکم کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں جانتے۔ ہم تو چھوٹی سے مشکل پر روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، مگر خلیل اللہ نے استقامت کی وہ پہاڑ جیسی مثال قائم کر دی کہ اللہ نے خوش ہو کر جنت سے ایک عظیم مینڈا فدیے کے طور پر بھیج دیا۔ قربانی کا دوسرا مقصد شکر گزاری ہے۔ آنکھ کا شکریہ یہ ہے کہ حلال دیکھا جائے، زبان کا شکر یہ ہے کہ سچ بولا جائے، مال کا شکر یہ ہے کہ اسے قربانی کے ذریعے اللہ کی راہ میں لٹایا جائے۔ اگر شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں اور چھنی ہوئی نعمتیں جلدی واپس نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو ان 5 شرائط کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلا، نیت کا خالص ہونا۔ ہر عبادت کی طرح قربانی کی بنیاد بھی نیت پر ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، جانور صحیح اور سلامت ہو۔ قربانی صرف 4 اقسام کے جانوروں کی ہو سکتی ہے: اونٹ، گائے یا بیل، بھیڑ یا دمبا اور بکری یا بکرا۔ ان کے علاوہ کسی اور پرندے یا جانور کی قربانی علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تیسری شرط، جانور کا تمام طرح کے عیبوں سے پاک ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جس کا اندھا پن یا کانا پن بالکل واضح ہو، اسی طرح وہ جانور جو ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری صاف نظر آئے۔ تیسرا، وہ جانور جو ایسا لنگڑا ہو کہ چلتے ہوئے اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ چوتھا، جو اتنا کمزور اور لاغر ہو کہ ہڈیوں میں گودا تک نہ بچا ہو۔ اگر کوئی معمولی سا نقص ہو جو گوشت کو متاثر نہ کرے تو شریعت نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہاں پر سماعت کر لیں۔ اگر آپ نے تندرست جانور خریدا لیکن بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے وہ لنگڑا یا اندھا ہو گیا تو کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ امیر ہیں تو اسے بیچ کر نیا تندرست جانور لائیں، لیکن اگر آپ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور نیا جانور نہیں خرید سکتے تو اسی جانور کو قربان کر دیں، اللہ آپ کی نیت دیکھ کر اسے قبول فرما لے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور کو اس کے مقررہ وقت پر ذبح کیا جائے۔ قربانی کا وقت عید کا دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں۔ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو جانور ذبح کر دے تو وہ قربانی نہیں، محض عام صدقہ ہوگا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جانور نماز عید کے بعد ذبح کیا جائے۔ قربانی ہر حال میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ صرف گوشت کی ایک بکری ہے، قربانی نہیں۔ ان 5 شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے کچھ آداب ہیں، پہلے انہیں سماعت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے ان تمام لوگوں کو دلی مبارکباد جو اس عظیم کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے ان سنتوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی کو وکیل بنا دیں، کسی کو اپنا نائب بنا دیں، لیکن ذبح کے وقت وہاں موجود ضرور رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھو، بے شک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ انعام صرف اہل بیت کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ہر سچے مسلمان کے لیے ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ احسان اور نرمی برتی جائے۔ ہمارا دین سراسر رحمت ہے۔ چھری کو خوب تیز کریں تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اسے گھسیٹ کر نہ لے جائیں بلکہ اس کے ساتھ نرمی برتیں۔
اور چوتھا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر لازمی پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے تو گوشت حلال ہے، کیونکہ بھول چوک معاف ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو وہ گوشت حلال نہیں۔ اس کے علاوہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی سے خالص اللہ کی رضا کا طلبگار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ حدیث امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کی ہے۔ تو جو شخص اجر کی امید سے اللہ کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تیسرا راز، غریبوں کے دلوں کی تسلی اور خوشیوں کا بانٹنا۔ قربانی کا تیسرا راز یہ ہے کہ یہ لوگوں، غریبوں اور مسکینوں کے لیے دلوں کی تسلی اور ان پر رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں، اور یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اللہ کے نزدیک بہترین عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی بھوک مٹانا یا اس کا قرض ادا کر دینا ہے۔ جب آپ کسی غریب، بیوہ یا یتیم کو گوشت دے کر ان کے دل میں خوشی داخل کریں گے تو یاد رکھیں، الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے اصول کے تحت اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ چوتھا راز، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیں، قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال اور کتنی اون ہوتی ہے، ان بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ وہ جانور کے ہر بال کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور پھر ان نیکیوں کو کئی گنا بڑھا بھی دیتا ہے۔ اس جانور کا چمڑا، اس کے کھر، اس کے بال، ہر چیز قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ پانچواں راز، ذبح کرتے وقت دعاؤں کی قبولیت۔ یہ وہ راز ہے جسے ہمارے سلف صالحین نے بارہا آزمایا ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت سے جانور ذبح کرتا ہے اور ذبح کے فوراً بعد اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کتنے ہی بیمار اس وقت کی دعا سے شفا پا گئے، کتنے ہی بے روزگاروں کو رزق ملا، اور کتنے ہی بے اولادوں کی جھولیاں اس وقت مانگی گئی دعا کے صدقے بھر گئیں۔ اس لیے اس انمول گھڑی کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں۔ ذبح کے فوراً بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور گڑ گڑا کر کے کہیں، اے میرے پروردگار، یہ تیرا ہی دیا ہوا رزق ہے اور خالص تیری ہی رضا کے لیے حاضر ہے۔ میری اس قربانی کو قبول فرما اور میری فلاں مشکل کو آسان فرما دے، اور یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس مشکل کو دور فرما دے گا۔ آئیے اس عید پر صرف گوشت نہ بانٹیں، بلکہ محبتیں، خوشیاں اور سنت ابراہیمی کی سچی روح بھی بانٹیں۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔